میں گھر پر لڑکیوں کو ٹیوشن پڑھاتی تھی۔ جیسے ہی شوہر گھر آتا لڑکیاں اسے دیکھ کر ہنسنے لگتیں، لیکن ایک لڑکی بالکل خاموش رہتی۔ چند دن گزرے، مجھے شک ہوا شوہر چھپ کر اس لڑکی کو اشارے کر رہا تھا۔ راز جاننے کے لیے لڑکیوں کو جلدی چھٹی دے دی۔ لڑکی نے روتے ہوئے ایسی بات کہی جسے سن کر میں کانپ گئی۔ لڑکی کہنے لگی، میں حاملہ ہوں اور آپ کا شوہر مجھے۔ میں ایک ٹیچر تھی۔ اسکول سے چھٹی کے بعد میں گھر پر لڑکیوں کو ٹیوشن پڑھایا کرتی تھی۔ میرے پاس اپنے محلے کے علاوہ دوسرے محلوں سے بھی لڑکیاں پڑھنے آتی تھیں۔ جتنی بھی لڑکیاں پڑھتی تھیں وہ سب جوان اور خوبصورت تھیں۔ میرا شوہر ڈرائیور تھا۔ اس کے پاس اپنی وین تھی۔ وہ اسکول اور کالج کی بچیوں کو اسکول چھوڑتا اور پھر انہیں چھٹی کے وقت واپس گھر چھوڑتا۔ مجھے ٹیوشن سینٹر کھولے چند ہی دن ہوئے تھے۔ اس سے پہلے میں صرف اسکول میں پڑھاتی تھی۔ پہلے میں نے رکشہ لگوایا ہوا تھا، رکشے پر ہی اسکول جاتی اور گھر آتی تھی۔ لیکن پیسوں کی بچت کی خاطر میں نے چھٹی کے ٹائم کا رکشہ ختم کر دیا تھا۔ میں شوہر کے ساتھ ہی گھر آتی تھی۔ ہمارا گھر چھوٹا سا تھا، اس لیے میں لڑکیوں کو صحن میں ٹیوشن پڑھاتی تھی۔ اس دن میں لڑکیوں کو ٹیوشن پڑھا رہی تھی کہ میرا شوہر آ گیا۔ اسے دیکھتے ہی لڑکیوں نے ہنسنا شروع کر دیا۔ مجھے تعجب ہوا کہ ایسا کیا تھا کہ لڑکیاں میرے شوہر کو دیکھ کر ہنسنے لگیں۔ میں نے انہیں ڈانٹ دیا۔ وہ منہ پر ہاتھ رکھ کر دبی دبی آواز میں ہنستی رہیں۔ ان لڑکیوں میں ایک لڑکی ایسی تھی جو خاموش اور سنجیدہ بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے بھی ایک نظر میرے شوہر کو دیکھا تھا، پھر نظریں جھکا لی تھیں۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ میرا شوہر بھی ان لڑکیوں کو دیکھ کر زیر لب مسکراتا تھا اور پھر وہ کمرے میں چلا گیا۔ شوہر کا مسکرانا میرے دل کو دھڑکا گیا۔ بہرحال اس کے کمرے میں جاتے ہی میں نے سر کو جھٹکا اور لڑکیوں کو پڑھانے میں مصروف ہوئی۔ ہماری شادی کو 1 سال ہو گیا تھا، لیکن ہماری ابھی تک کوئی اولاد نہیں تھی۔ ہم میاں بیوی گھر میں اکیلے رہتے تھے۔ میری ساس تو فوت ہو چکی تھی، لیکن سسر ایک دینی جماعت کے ساتھ تبلیغ کے لیے شہر سے باہر گئے ہوئے تھے اور ان کی واپسی کا کوئی پتہ نہیں تھا۔ میرا شوہر شام کو دیر سے گھر آتا تھا، لیکن آج وہ جلدی گھر آ گیا۔ مجھے برا لگا تھا کہ کوئی میرے شوہر کو دیکھ کر ہنسے۔ اس وقت تو میں نے لڑکیوں کو کچھ نہیں کہا تھا، لیکن سوچ لیا تھا کہ اگر آئندہ انہوں نے ایسی حرکت کی تو انہیں سمجھاؤں گی کہ کسی پر ہنسنا بہت بری بات ہے۔ اگلے دن بھی ویسا ہی ہوا۔ لڑکیاں میرے پاس ٹیوشن پڑھ رہی تھیں کہ اکرم آ گیا اور لڑکیوں نے اسے دیکھ کر ہنسنا شروع کر دیا۔ اس دن مجھے غصہ آ گیا اور میں نے لڑکیوں کو خوب جھاڑا کہ تم لوگوں کو شرم نہیں آتی ایک غیر بندے کو دیکھ کر ہنستے ہوئے۔ لڑکیاں خاموش ہو کر اپنی پڑھائی میں مگن ہو گئیں، لیکن میرا دھیان جمیلہ کی طرف چلا گیا۔ اس نے بھی اکرم کو دیکھا تھا، لیکن وہ نہ ہنسی تھی، البتہ اس نے سر جھکا لیا تھا، جیسے اندر ہی اندر احساس شرمندگی میں گھری ہوئی ہو۔ مجھے اس کا نہ ہنسنا اور سر جھکانا اندیشے میں ڈال گیا تھا، جس کا میں اظہار نہیں کر سکتی تھی۔ جمیلہ کا تعلق امیر گھرانے سے تھا۔ وہ دوسرے محلے سے پڑھنے کے لیے میرے پاس آتی تھی۔ اسے اس کا بھائی چھوڑ کر جاتا تھا اور وہی لے جاتا تھا۔ اب تو میرے شوہر نے بھی گھر جلدی آنا شروع کر دیا تھا۔ دوپہر کا کھانا وہ باہر سے کھا کر ہی آتا تھا۔ آتے ہی منہ ہاتھ دھو کر اور لباس تبدیل کر کے وہ کمرے میں کھڑکی کے پاس بیٹھ جاتا۔ مجھے اس کا کھڑکی کے پاس بیٹھنا برا لگتا تھا۔ وہ کھڑکی صحن میں کھلتی تھی جہاں میں لڑکیوں کو پڑھا رہی ہوتی تھی۔ میرا شوہر ان پڑھ تھا، اس نے ایک جماعت بھی نہیں پڑھی تھی۔ اس نے خود بتایا تھا کہ اسے پڑھائی سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ اس کی اماں اسے اسکول میں چھوڑ آتی تو وہ اسکول سے بھاگ جاتا اور سارا دن آوارہ دوستوں کے ساتھ آوارہ گردی کرتا رہتا۔ آخرکار اس کی اماں نے تنگ آ کر اسے درزی کی دکان پر بٹھا دیا تھا، لیکن وہاں بھی وہ چند دن رہا پھر بھاگ گیا۔ جوان ہونے کے بعد اس نے اپنی وین خرید لی تھی اور تب سے یہی کام کر رہا تھا۔ اسے وین چلاتے ہوئے 4 سال ہونے والے تھے۔ میری بھی اچھی تنخواہ تھی، اس لیے ہماری گزر بسر اچھی ہو رہی تھی۔ ایک دن میں لڑکیوں کو پڑھا رہی تھی، اکرم بھی گھر آ چکا تھا اور کمرے میں کھڑکی کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ اچانک میری نظر خاموش بیٹھی جمیلہ پر پڑی تو میں چونک پڑی۔ جمیلہ پڑھنے کی بجائے کھڑکی کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر پریشانی کے تاثرات ابھرے ہوئے تھے اور وہ انکار میں سر ہلا رہی تھی۔ میں نے کن آنکھوں سے شوہر کی طرف دیکھا تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔
اکرم اشاروں میں اس سے کچھ پوچھ رہا تھا اور وہ مسلسل غیر محسوس انداز میں نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ اکرم سر پکڑ کر بیٹھ گیا تھا۔ میں نے فوراً جمیلہ کو ٹوکا۔ جمیلہ کیا بات ہے؟ تم ٹیسٹ کی تیاری نہیں کر رہی، تمہارا دھیان کدھر ہے؟ جمیلہ گڑبڑا گئی اور کہنے لگی سوری ٹیچر، دراصل میری طبیعت خراب ہے، اس لیے مجھ سے پڑھنا مشکل ہو رہا ہے۔ میں اٹھ کر اس کے پاس گئی اور اسے غور سے دیکھتے ہوئے پوچھا کیا ہو گیا ہے تمہاری طبیعت کو؟ وہ گھبرائی گھبرائی سے دکھائی دی۔ میں نے کن آنکھوں سے کھڑکی کی طرف دیکھا تو اکرم وہاں سے ہٹ چکا تھا اور جمیلہ کی نظریں بار بار کھڑکی کی طرف بھٹک رہی تھیں، لیکن میرے پوچھنے پر اس کی گھبراہٹ میں مزید اضافہ ہو گیا۔ کہنے لگی میرے سر میں درد ہو رہا ہے، مجھے چھٹی دے دیں، میں گھر جانا چاہتی ہوں۔ میں نے ایک طویل سانس لی اور پوچھا کہ تمہارا گھر تو دوسرے محلے میں ہے، کس کے ساتھ جاؤ گی؟ وہ خاموش رہی۔ میں نے ٹیوشن میں لڑکیوں کو موبائل فون لانے پر پابندی لگا رکھی تھی، کیونکہ لڑکیاں پڑھتی کم تھیں، موبائل فون میں زیادہ بزی ہوتی تھیں، اس لیے کوئی بھی لڑکی موبائل فون نہیں لاتی تھی۔ اگر کسی لڑکی نے بھائی کو بلوانا ہوتا تو میں اسے فون دے دیتی تھی اور وہ فون کر لیتی تھی۔ میں نے اپنا موبائل فون جمیلہ کو دیتے ہوئے کہا کہ اپنے بھائی کو بلا لو۔ اس نے بھائی کو فون کیا لیکن اس کا فون بند تھا۔ وہ پریشان ہو گئی تھی اور اس کی طبیعت بگڑتی جا رہی تھی۔ میں نے اس کی طبیعت کی خرابی کے پیش نظر اکرم سے کہا کہ وہ جمیلہ کو گھر چھوڑ آئے۔ حالانکہ جب میں نے اکرم سے کہا تھا تو میرے دل کو کچھ ہوا تھا، لیکن میں مجبور تھی۔ اکرم جمیلہ کو اس کے گھر چھوڑنے گیا تھا تو کافی دیر لگا آیا تھا اور یہ سارا وقت میں نے کانٹوں پر گزارا تھا۔ میری توجہ پڑھائی سے بھی ہٹ گئی تھی اور سارا دھیان اکرم کی طرف لگا رہا تھا۔ جب وہ گھر آیا تو تب میری جان میں جان آئی تھی۔ میں نے محسوس کیا تھا کہ اکرم بھی کچھ پریشان اور بے چین دکھائی دیا تھا۔ جب سب لڑکیاں پڑھ کر چلی گئیں تو میں نے باتوں باتوں میں اکرم کو کریدنے کی کوشش کی تھی، لیکن اس نے کچھ بھی نہیں بتایا تھا، بلکہ میری بات ہنس کر ٹال گیا تھا۔ آج سے پہلے میں نے کبھی اکرم کو یوں پریشان اور بے چین نہیں دیکھا تھا۔ میرے دل میں خیال آیا کہ کہیں اکرم کے جمیلہ کے ساتھ ناجائز تعلقات تو نہیں ہیں۔ مرد کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا، وہ شادی شدہ ہونے کے باوجود بھی عورتوں کی طرف دیکھنا اور مائل ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ مجھے اکرم کے ساتھ رہتے ہوئے 1 سال ہو گیا تھا، لیکن میں نے آج تک اس میں کوئی برائی نہیں دیکھی تھی۔ لیکن شیطان کا کیا، وہ تو اچھوں کو برائی کی طرف راغب کرنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ چند دن تک میں نوٹ کرتی رہی تھی۔ اکرم مسلسل جمیلہ کی طرف دیکھتا رہتا تھا اور وہ دونوں اشاروں میں ایک دوسرے سے باتیں بھی کرتے رہتے تھے۔ نہ جانے ایسی کیا باتیں ہوتی تھی جو میں ان کے اشارے سمجھ نہیں پاتی تھی۔ میں سوچنے لگی کہ کیا مجھے اکرم سے بات کرنی چاہیے یا نہیں۔ اکرم کردار کا صاف و شفاف تھا، محلے والے اس کی تعریفیں کرتے تھے۔ مجھے لگتا تھا جیسے اکرم اور جمیلہ پہلے سے ہی ایک دوسرے کو جانتے ہیں۔ اس دن تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب اکرم مجھے اسکول سے پک کرنے آیا تو جمیلہ بھی وین میں سوار تھی۔ جمیلہ بددستور خاموش اور سنجیدہ تھی۔ وہ کم گو تھی یا کسی مجبوری کے تحت خاموش رہتی تھی، مجھے نہیں پتا تھا۔ اسے میرے پاس ٹیوشن پڑھتے ہوئے 2 ہفتے ہونے والے تھے اور میں نے اسے کبھی کسی لڑکی سے فضول میں باتیں کرتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ وہ اپنے مطلب سے مطلب رکھنے والی لڑکی تھی۔ وین چلاتے ہوئے بھی اکرم بیک مرر سے جمیلہ کو دیکھتا رہتا تھا اور میں اندر ہی اندر کڑتی رہتی تھی۔ اکرم غصے کا بھی تیز تھا، اس لیے میں اس سے بات کرتے ہوئے ڈرتی تھی کہ کہیں غصے میں آ کر وہ کچھ الٹا سیدھا نہ کہہ دے۔ میں دن بدن نفسیاتی مریضہ بنتی جا رہی تھی۔ میں ہر وقت اکرم کی نگرانی کرنے لگی تھی۔ وہ موبائل فون بہت کم استعمال کرتا تھا، لیکن جب سے جمیلہ میرے پاس ٹیوشن پڑھنے آئی تھی تب سے اس کے موبائل فون کا استعمال بڑھ گیا تھا۔ وہ کسی نہ کسی بہانے سے گھر سے باہر چلا جاتا اور کونوں خدروں میں چھپ کر جمیلہ سے باتیں کرتا رہتا۔ میں سوچتی تھی کہ آخر جمیلہ میں ایسا کیا تھا جو مجھ میں نہیں تھا، مجھ میں آخر کیا کمی تھی کہ اکرم جمیلہ کی طرف مائل ہوتا جا رہا تھا۔ میں بھی کم سن خوبصورت اور پڑھی لکھی لڑکی تھی، ہم دونوں کزن تھے، اس لیے میری اماں نے اس سے میرا رشتہ کر دیا تھا۔ اماں نے مجھ سے اکرم کے رشتے کی بات کی تھی تو میں نے خاموشی سے رضامندی دے دی تھی، کیونکہ بقول اماں ابا کے اکرم ان کا خون اور دیکھا بھالا تھا۔ عورت کی بھی برداشت کی ایک حد ہوتی ہے، جب اس کی برداشت سے باہر ہو جاتا ہے تو وہ آخر کار پھٹ پڑتی ہے۔ میں اکرم اور جمیلہ کی آنکھ مچولی چند دن تک تو برداشت کرتی رہی، پھر میری برداشت سے باہر ہوا
تو میں پھٹ پڑی اور اکرم سے پوچھ لیا کہ آپ کا اور جمیلہ کا آخر کیا چکر چل رہا ہے۔ میں کافی دنوں سے نوٹ کر رہی ہوں کہ آپ اور جمیلہ اشاروں میں باتیں کرتے ہیں۔ آپ نے جو بھی بات کرنی ہوتی ہے کھل کر کیوں نہیں کرتے؟ کبھی لڑکیاں آپ کو دیکھ کر ہنسنا شروع کر جاتی ہیں۔ آخر بات کیا ہے اکرم؟ مجھے بتائیں۔ میرے الزام پر اکرم کے چہرے پر ہوائیاں اڑیں اور وہ حیران ہی رہ گیا۔ ناہید، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ یہ تم پڑھی لکھی ہو اور کس طرح کی باتیں کر رہی ہو؟ اکرم کے انجان بننے پر مجھے بہت غصہ آیا۔ غصے کی شدت سے میرا رواں رواں کانپ رہا تھا۔ آپ انجان مت بنیں۔ آپ بخوبی سمجھ رہے ہیں میں کیا کہنا چاہ رہی ہوں۔ بتائیں، آپ کی جمیلہ سے کیا تعلقات ہیں؟ میں تو پھٹ ہی پڑی تھی۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کہہ رہی ہوں۔ مجھے اپنا گھر بچانا تھا۔ میری بات پر اکرم کو بھی غصہ آ گیا۔ کہنے لگا، میرا اس سے جو بھی تعلق ہے تمہیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم اپنے کام سے کام رکھا کرو۔ میں کیا کر رہا ہوں کیا نہیں کر رہا تمہیں میرے معاملے میں پڑنے کی ضرورت نہیں۔ اتنا کہہ کر وہ گھر سے باہر چلا گیا اور میں سر گھٹنوں میں دے کر رونے لگی۔ ساری بات واضح ہو چکی تھی۔ اکرم اور جمیلہ کے درمیان واقعی تعلق تھا، ورنہ اکرم کو چراغ ہونے کی کیا ضرورت تھی؟ روتے روتے میں کب سو گئی مجھے پتہ ہی نہ چلا۔ اکرم رات کو دیر سے گھر آیا تھا۔ صبح جب میں اٹھی تو وہ گھر سے جا چکا تھا۔ سوچ سوچ کر میرا دماغ پھٹا جا رہا تھا، اس لیے میں نے اسکول سے بھی چھٹی کر لی تھی۔ میں سارا دن اکرم اور جمیلہ کے تعلق کے بارے میں سوچتی رہی اور کڑتی رہی تھی۔ میں نے اس کا یہ نتیجہ نکالا تھا کہ شاید ہماری اولاد نہیں ہو رہی اور اکرم کو اولاد کی خواہش تھی، اسی لیے وہ جمیلہ سے دوسری شادی کرنا چاہتا ہوگا۔ اکرم اور میرے درمیان چند دن بول چال بند رہی تھی۔ اکرم نے مجھے منانے کی بھی کوشش نہیں کی تھی۔ میں روٹھ کر میکے بھی نہیں جا سکتی تھی، ورنہ پتہ نہیں میرے پیچھے اکرم کیا گل کھلائے۔ ایک رات میری آنکھ کھلی تو اکرم بستر پر موجود نہیں تھا۔ میں پریشان ہوئی، کمرے سے باہر چلی گئی، لیکن اکرم کہیں نہیں تھا۔ مجھے لگا وہ چھت پر ہوگا تو میں چھت پر چلی گئی۔ اکرم چھت پر ٹہلتے ہوئے فون پر باتیں کرنے میں مصروف تھا۔ میں نے غور سے اس کی باتیں سنی تو وہ کہہ رہا تھا، جمیلہ تم پریشان مت ہو، میں کچھ کرتا ہوں۔ میری بیوی کو ہمارے تعلق کے بارے میں شک ہو گیا ہے، لیکن میں سنبھالنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ رو مت، مجھ سے تمہارا رونا برداشت نہیں ہوتا۔ تم نہیں جانتی تم میرے لیے کیا ہو۔ اچھا ٹھیک ہے، کل بات کریں گے۔ مجھے اپنا وجود زلزلے کی زد میں محسوس ہو رہا تھا۔ جب میں سیڑھیاں اتر رہی تھی تو مجھے اپنے پیر من کے بھاری محسوس ہو رہے تھے۔ میں کیسے کمرے میں پہنچی نہیں جانتی تھی۔ میں نے کروٹ بدل لی، میری آنکھوں سے آنسو سیلاب بن کر نکلنے لگے۔ تھوڑی دیر کے بعد اکرم بھی آ گیا تھا۔ وہ کمرے میں یوں آیا تھا جیسے چور آتا ہے۔ میں نے باقی رات روتے ہوئے گزار دی تھی۔ میرا شک پکا ہو گیا تھا کہ اکرم اور جمیلہ کے درمیان کوئی تعلق ہے۔ اگلے دن میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اکرم سے دو ٹوک بات کروں گی، میں یا پھر جمیلہ۔ میں اپنا گھر داؤ پر لگانے کی ٹھان چکی تھی۔ اس دن اکرم تو کسی کام سے کہیں چلا گیا تھا، لیکن جمیلہ ٹیوشن پڑھنے آ گئی تھی۔ میں جمیلہ سے بات نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن مجھے اس پر بہت غصہ تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اکرم شادی شدہ ہے، اس کے باوجود وہ اس پر ڈورے ڈال رہی تھی اور اسے پھنسانے کی کوشش کر رہی تھی۔ لڑکیوں کو پڑھانے سے میرا دل اچاٹ ہو گیا تھا، اس لیے میں نے لڑکیوں کو جلدی پڑھا کر چھٹی دے دی۔ جب سب چلی گئیں اور آخر میں جمیلہ جانے لگی تو میں نے اسے روک لیا۔ وہ گھبرائی سی دکھائی دی تھی۔ شاید وہ سوچ رہی تھی کہ میں نے اسے کیوں روک لیا ہے۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں جمیلہ سے کیا بات کروں، لیکن میں نے سوچا کہ اگر میں جمیلہ سے بات کروں کہ وہ میرے شوہر کا پیچھا چھوڑ دے، ورنہ میں اس کے گھر والوں کو بتا دوں گی تو شاید وہ میری دھمکی سے ڈر جائے اور اکرم کا پیچھا چھوڑ دے۔ مجھے یہی صورت بہتر دکھائی دی۔ میں اس سے بات کرنا ہی چاہتی تھی کہ اچانک جمیلہ کو الٹی آئی اور وہ بھاگتی ہوئی واش روم میں گھس گئی۔ اس کے اس طرح الٹی کرنے پر میں دم بخود رہ گئی۔ وہ ویسی الٹی تھی جیسے حاملہ عورتوں کو آتی ہے۔ چند لمحوں کے بعد وہ واپس آئی تو میں نے اس سے پوچھا، جمیلہ کیا تم ٹھیک ہو؟ کیا ہوا؟ جمیلہ نے روتے ہوئے کہہ دیا، جسے سن کر مجھے اپنے پیروں کے نیچے سے زمین نکلتی ہوئی لگی۔ مجھے اپنے اوزان خطا ہوتے ہوئے محسوس ہوئے۔ میں سن سی کیفیت میں جمیلہ کو دیکھتی رہ گئی۔ جمیلہ نے کہا تھا کہ ٹیچر میں حاملہ ہوں اور آپ کا شوہر مجھے کہہ رہا ہے کہ میں اپنے حاملہ ہونے کے بارے میں امی کو بتا دوں۔ جمیلہ کی بات سن کر میں کانپ کر رہ گئی۔
وہی ہوا تھا جس کا مجھے ڈر تھا۔ میرے دماغ میں سوچوں نے چکرانا شروع کر دیا تھا کہ جمیلہ کے بطن میں پلنے والا بچہ اکرم کا ہے۔ کیا اکرم اس حد تک گر سکتا ہے کہ اس نے ایک کنواری لڑکی کو حاملہ کر دیا؟ یہ سوچ کر ہی مجھے یوں لگا جیسے میرے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا ہے۔ میں آپے سے باہر ہو گئی۔ میں نے جمیلہ کو بازوؤں سے پکڑ کر جھنجھوڑتے ہوئے کہا کہ جمیلہ، یہ کیا بکواس کر رہی ہو؟ تمہیں میرے شوہر کے ساتھ منہ کالا کرتے ہوئے ذرا بھی شرم نہیں آئی؟ جب تمہارے ماں باپ کو پتہ چلے گا تو ان کا کیا حال ہوگا؟ وہ کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہیں گے۔ جمیلہ حیران نظروں سے مجھے دیکھتی رہی، پھر اس نے پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دیا۔ مجھے لگا جیسے وہ مگر مچھ کے آنسو بہا رہی ہے۔ دل کیا کہ اس کا گلا گھونٹ دوں، لیکن میں ایسا نہ کر سکی کیونکہ اس کے ساتھ اکرم بھی برابر کا ذمہ دار تھا۔ اگر لڑکی کم عمر اور ناسمجھ تھی، لیکن وہ تو سمجھدار تھا۔ اسے جمیلہ کے ساتھ منہ کالا کرنے سے پہلے میرے بارے میں سوچنا چاہیے تھا، اپنے بارے میں سوچنا چاہیے تھا۔ جب یہ بات دنیا والوں کو پتہ چلے گی تو وہ کیا سوچیں گے؟ جمیلہ مسلسل روئے چلی جا رہی تھی۔ وہ بولی، ٹیچر، آپ اپنے شوہر کے بارے میں غلط سوچ رہی ہیں۔ وہ بالکل ایسا نہیں ہے، اور نہ ہی انہوں نے میرے ساتھ منہ کالا کیا ہے۔ وہ نیک اور بہت اچھے انسان ہیں۔ اگر وہ نہ ہوتے تو شاید میں خودکشی کر چکی ہوتی۔ جمیلہ کی بات سن کر مجھے ایک زوردار جھٹکا لگا اور میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر جمیلہ کو دیکھتی رہ گئی۔ اس کے کہے گئے الفاظ میرے دماغ بلکہ گھر کے در و دیوار سے ٹکرا کر بار بار گونج رہے تھے۔ میں تمہاری بات سمجھی نہیں جمیلہ۔ کیا اکرم نے تمہارے ساتھ؟ میں نے کہنا چاہا تو جمیلہ نے میری بات کاٹ دی۔ کہنے لگی، نہیں ٹیچر، وہ تو بہت اچھے انسان ہیں۔ میں نے ان جیسا انسان آج تک نہیں دیکھا۔ انہوں نے میری ہر قدم پر مدد کی ہے اور میرا ساتھ دیا ہے۔ ایک نواز ہی تھا جو دنیا کا گھٹیا ترین اور بدبخت انسان ہے۔ کاش میں نواز کی چکنی چپڑی باتوں میں نہ آتی، کاش مجھے اپنے والدین کی عزت کا خیال ہوتا۔ میں نے اسے نواز کے بارے میں پوچھا تو وہ مجھے اپنی کہانی سنانے پر آمادہ ہو گئی۔ ہم دونوں صحن میں کرسیوں پر بیٹھ گئے اور جمیلہ بتانے لگی، میں جس کالج میں پڑھتی تھی وہاں لڑکے بھی پڑھتے تھے۔ میں ایک کم گو لڑکی تھی، کسی سے زیادہ دوستی نہیں کرتی تھی۔ وہیں میری ملاقات نواز سے ہوئی۔ نواز خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ بہت باتونی تھا۔ میں اس کی شخصیت میں ایسی گم ہو گئی کہ مجھے ہوش ہی نہ رہا۔ میرا شمار کالج کی خوبصورت لڑکیوں میں ہوتا تھا۔ بہت سے لڑکے مجھ سے دوستی کرنے کے خواہ تھے، لیکن میں کسی کو لفٹ نہیں کرواتی تھی۔ پتہ نہیں میں نواز کی چکنی چپڑی باتوں میں کیسے آ گئی۔ وہ کہتا تھا کہ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، اتنی محبت کہ رانجھے نے بھی ہیر سے نہیں کی ہوگی۔ میں اس کی باتوں سے بہت متاثر ہوتی تھی اور یہی سمجھتی رہی کہ وہ واقعی مجھ سے محبت کرتا ہے۔ وہ امیر خاندان کا چشم و چراغ تھا۔ اس کا باپ بہت امیر اور اثر و رسوخ والا آدمی تھا۔ میں نواز کی محبت میں اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھی تھی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ وہ مجھ سے محبت نہیں کرتا بلکہ اپنی نفسانی خواہش پوری کرنا چاہتا ہے۔ اس کے بارے میں بہت سی لڑکیوں نے مجھے خبردار کیا تھا کہ نواز سے بچ کر رہنا، یہ لڑکیوں کو استعمال کر کے ٹیشو پیپر کی طرح پھینک دیتا ہے۔ ہم روزانہ رات کو گھنٹوں موبائل فون پر باتیں کرتے رہتے تھے۔ میں اسے کہتی تھی، اگر تم مجھے پسند کرتے ہو تو اپنا رشتہ بھیجو، لیکن وہ ٹال جاتا تھا، کہتا تھا کہ ابھی میں شادی کے لیے تیار نہیں ہوں۔ جب بھی تیار ہوا تو پہلی فرصت میں ہی اپنے گھر والوں کو تمہارے گھر بھیجوں گا۔ ہم دونوں اتنے بے تکلف ہو گئے تھے کہ اگر وہ مجھ سے زبانی باتیں بھی کرتا تھا تو میں اسے روکتی نہیں تھی۔ وہ دن میری زندگی کا سیاہ ترین دن تھا۔ جس دن میری سالگرہ تھی، میں نے نواز کو بتایا تھا۔ اس نے کہا، میں تمہاری سالگرہ سیلیبریٹ کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے ایک ہوٹل میں کمرہ بک کرا لیا تھا اور میں اس کی محبت میں چور ہو کر سوچے سمجھے بغیر ہوٹل پہنچ گئی۔ اس نے میری سالگرہ منائی، پھر میں نے چائے پی تو میں بے ہوش ہو گئی۔ جب ہوش آیا تو میری دنیا لٹ چکی تھی۔ نواز میری عزت تار تار کر کے جا چکا تھا۔ میں لوٹی پھوٹی گھر پہنچی تو والدین نے باز پرس کی کہ میں کافی دیر سے کہاں تھی۔ میں والدین کو کیا بتاتی کہ میں عزت لٹوا کر آئی ہوں۔ میں نے بہانہ بنایا کہ میں سہیلی کی طرف گئی تھی، میرے موبائل کی بیٹری ڈیڈ ہو گئی تھی، اس لیے اطلاع نہ کر سکی۔ بہرحال کچھ ہی دن گزرے تھے کہ مجھے پتہ چلا کہ میں حاملہ ہوں۔ میں بہت پریشان ہوئی، روئی، لیکن کچھ سمجھ نہیں آیا۔ میں نے نواز سے بات کی تو وہ صاف منہ کر گیا، بلکہ اس نے مجھے بد کردار اور گھٹیا لڑکی تک کہہ دیا۔ اس نے اپنا گناہ قبول نہ کیا اور مجھ سے تعلق ختم کر دیا۔ اس نے مجھے دھمکی بھی دی تھی
کہ اگر تم نے کسی کو کچھ بتایا تو میں تمہیں پوری دنیا میں رسوا کر دوں گا۔ میں نے سوچا کہ جب میرے والدین کو میرے حاملہ ہونے کا پتہ چلے گا تو وہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ میں اکرم بھائی کی وین میں کالج جاتی اور کالج سے گھر آ جاتی تھی۔ ایک دن میں کالج سے چھٹی سے ذرا پہلے ہی چلی گئی۔ میرا ارادہ خودکشی کرنے کا تھا۔ میں نہر کی طرف جا رہی تھی تاکہ نہر میں چھلانگ مار کر اپنی جان دے دوں۔ وہیں سے اکرم بھائی کا گزر ہوا۔ میں نہر میں چھلانگ لگانے ہی والی تھی کہ اکرم بھائی نے مجھے بچا لیا۔ انہوں نے خودکشی کرنے کی وجہ پوچھی تو میں نے انہیں سب کچھ سچ سچ بتا دیا۔ انہوں نے مجھے مشورہ دیا کہ میں اپنے والدین کو سچ سچ بتا دوں تاکہ وہ اس کا کوئی حل نکال سکیں، لیکن میں ڈری ہوئی تھی اس لیے والدین کو نہ بتا سکی۔ میں ابارشن کرا کر اس بچے سے جان چھڑانا چاہتی ہوں، لیکن کوئی لیڈی ڈاکٹر میری واقف نہیں ہے، اس لیے میں بہت پریشان تھی۔ اکرم بھائی نے میرا حوصلہ بڑھایا اور میرے اندر جینے کی امنگ پیدا کی۔ انہوں نے کہا کہ وہ اپنے کسی جاننے والی لیڈی ڈاکٹر سے بات کریں گے۔ ٹیچر، میں نے بھی نوٹ کیا تھا کہ آپ ہماری طرف سے شک میں مبتلا ہو چکی ہیں۔ اکرم بھائی نے بتایا تھا، میں نے ان سے کہا تھا کہ وہ مجھے میرے حال پر چھوڑ دیں اور اپنا گھر خراب نہ کریں، لیکن وہ میری بات نہیں مان رہے تھے۔ انہوں نے میرے سر پر شفقت بھرا ہاتھ رکھا تھا، کہتے تھے کہ کچھ بھی ہو جائے میں اپنی بہن کو مشکل میں نہیں چھوڑ سکتا۔ اتنا کہنے کے بعد جمیلہ خاموش ہو گئی تو میں نے سکون کی سانس لی۔ مجھے خود سے شرمندگی ہونے لگی اور میرا ضمیر کچوکے لگانے لگا کہ بنا تحقیق کیے میں نے اپنے ایک نیک سیرت شوہر پر الزام لگا دیا تھا۔ مجھے اپنا آپ زمین میں دھنستا ہوا محسوس ہوا تھا۔ شام کو اکرم گھر آیا تو میں نے اس سے اپنے رویے کی معافی مانگی۔ اس نے نہ صرف مجھے معاف کر دیا بلکہ کہا کہ بغیر تحقیق کسی پر الزام تراشی کرنا بھی گناہ ہے۔ جمیلہ میری چھوٹی بہن ہے اور مجھ سے جو کچھ ہو سکا میں اس کے لیے کروں گا۔ پھر ہم دونوں نے ایک لیڈی ڈاکٹر سے بات کر کے جمیلہ کا ابارشن کروا دیا۔ ابارشن ہونے کے بعد جمیلہ ہلکی پھلکی ہو گئی تھی اور اس نے توبہ کر لی کہ وہ آئندہ کبھی بھی کسی لڑکے کی چکنی چپڑی باتوں میں نہیں آئے گی۔ میں سوچتی تھی کہ اس سب میں کس کا قصور ہے؟ لڑکیوں کا، جو اوباش لڑکوں کی چکنی چپڑی باتوں میں آ کر اپنا آپ ان کے سپرد کر دیتے ہیں، یا ان والدین کا جو اپنی بچیوں پر نظر نہیں رکھتی کہ وہ کیا کر رہی ہیں، کس سے مل رہی ہیں، موبائل فون پر کس سے بات کر رہی ہیں۔ آج والدین اپنی زندگی میں مست ہیں اور ان کی بیٹیاں اپنی عزتوں سے ہاتھ دھو رہی ہیں۔